الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی محمد عادل صاحب۔ عادل صاحب، آج آپ گئے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ سے آج ایک تحریری فیصلہ آتا ہے۔ ایک تو یہ کیس سنا جانا چاہیے 184(3) کے تحت یا نہیں، دوسری یہ چیز کہ اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں یا نہیں کسی کے کہنے پر، اور تیسرا آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں یا کس کا یہ استحقاق ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ریٹن فیصلے میں آئیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ 90 ڈیز میں سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آنے والے ہیں کہ الیکشنز ہوں؟ دیکھیں، جو آج سپریم کورٹ میں جس قسم کی صورتحال نظر آئی اس سے تو یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں ماضی میں بھی اس طرح کے حالات نظر آئے تھے، لیکن آج بڑا ٹینس ماحول تھا سپریم کورٹ میں، اور جو سماعت صبح 11 بجے ہونی تھی، لیکن برادر ججز کی آپس میں اختلاف رائے کی وجہ سے جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پہ نہیں بیٹھ سکا، اور پھر جو وہاں پہ سپریم کورٹ میں سے جو لوگوں سے پتہ چلا اس میں یہ ہے کہ کافی طویل ڈسکشن ججز نے آپس میں کی ہے، اور ان کی جو اختلاف رائے جو اس دن ایک دو دن پہلے جو ہمیں کورٹ روم نمبر 1 میں نظر آیا تھا، وہ جو کورٹ روم کے باہر جب ججز آپس میں بات کر رہے تھے اس میں زیادہ شدید اختلاف جو ہے وہ دیکھنے میں ملا۔ تو اینڈ آپ کو تو پتہ چلا ہے کہ وہ دو ججز جن کی بڑی جن پر آبجیکشن کیا جا رہا تھا، بالآخر جو ہے وہ 4 ججز جو اس بینچ کے دیگر تھے ان کے اعتراض کے اوپر ان 2 ججوں کو وڈرا کرنا پڑا چیف جسٹس کو۔ یہ چیف جسٹس کے لیے کافی اچھی امبیرسمنٹ جس میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بینچ تشکیل دیتے ہیں اور ان ججز کی بنیاد پہ جن کی آپ از خود نوٹس لیتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس دونوں اسمبلیوں کے اسپیکرز کی درخواستیں آلریڈی موجود تھیں۔ آپ چاہتے تو آپ ان درخواستوں کے بنیاد پہ اس کیس کو سن سکتے تھے۔ جی تو آج جو ایک جو رفٹ جو نظر آئی اس سے جو ہے وہ کافی پریشان کن صورتحال ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ ایک پولیٹیسائز ہو رہے ہیں، اور آپس میں اختلافات کی وجہ سے جو پاکستان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، اور جو آئین اور قانون جو ہے اس کے لیے جو یہاں پہ سوالیہ نشان بن گیا۔ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ریٹن فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کل ہی اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی اپنی پولیٹیکل سینس کیا کہتی ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یا اسمبلیاں بحال ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے، الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں۔ عدالت احکامات جاری کر سکتی ہے کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں، لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف عدالت نے جب یہ سماعت شروع ہوئی تھی تو تمام فریقین کو، جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز کو نوٹسز جاری کیے تھے، تو امکان تو یہی تھا کہ عدالت جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو سنے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو چند شقوں جس میں یہ سارے الیکشن پھنسے میں ہیں آئین کی، اور چند شقیں ہیں جن کے اندر یہ سارا مسئلہ گھوم رہا ہے، اس کی کوئی تشریح کرے گی اور جو اس کے لیے کوئی لائن آف ڈائریکشن دے گی اس میں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس ایک تو پہلے ہی سیاسی جماعتوں کے تحفظات تھے، پھر ججز کے تحفظات اس میں شامل ہو گئے۔ اب اگر آپ تمام فریقین کو سن کے مطمئن کیے بغیر یہ مائنڈ بنا کے کل آپ ڈیسیژن آئے گا یا کوئی اس میں کوئی ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس، چونکہ جس طرح اب 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے دونوں اسمبلیوں کی تحلیل سے، تو جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کی شق کے مطابق کم از کم الیکشن کمیشن کو جو پورا شیڈول ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وہ 54 ڈیز منیمم چاہیے۔ تو جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے تو الیکشن کمیشن چاہتے ہوئے بھی جو ہے مقررہ وقت پہ الیکشن کرانا اس کے لیے مشکل ہے۔ الیکشن کمیشن مردم شماری کا آغاز کر چکی ہے، کیا مردم شماری ضروری ہے الیکشنز اناؤنس ہونے کے لیے؟ دیکھیں، یہ بڑی ایک آئینی بحران کی طرف ممکنہ طور پہ ملک جا سکتا ہے۔ شماریات کی جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے 7ویں وہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ اس کا جو پروسیجر ہے، جو فیلڈ ورک ہے، وہ 1 اپریل تک کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جو اس میں جو نقائص دور کرنے کے بعد وہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو جس کو جو ہے وہ نکالنے کے بعد جو ہے وہ 30 اپریل کو یہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کے پاس چلا جائے گا۔ اب جو
مردم شماری کا فیصلہ تھا یہ عمران خان صاحب کے دور میں جو مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ تھا کہ جو نئے الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری کی بنیاد پہ ہوں گے. لیکن اب جو 2 اسمبلیوں کے تحلیل کے بعد ایک اور آئینی بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر الیکشن اناؤنس کر دیے جاتے ہیں پنجاب کے اور کے پی کے, تو جو اب الیکشن ہوں گے وہ 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کی بنیاد پہ ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2017 کی جو مردم شماری ہے اس پہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے اس پہ مسائل تھا, پرابلم تھا, اور پھر چونکہ اس وقت کم تھا الیکشنز میں, تو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس مردم شماری کو ایکسیپٹ کیا گیا اور پھر اس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں ہوئیں, سارا کچھ ہوا. اب اگر سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن جاری کر دیتی ہے تو اس میں یہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, یعنی پنجاب اور کے پی کے جو الیکشن اگر ہوئے ڈائریکشن کے اوپر تو 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق ہوں گے, یعنی کہ جو آلریڈی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق ہوں گے. لیکن اگر سی سی آئی یعنی کہ مشترکہ مفادات کونسل نے 30 اپریل کو یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم جو قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان میں جو الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے, تو اس کے بعد ایک نیا آئینی بحران جو ہے وہ جنم لے گا. کیونکہ جب مردم شماری ہوگی, اندازہ ہے کہ آبادی جو ہے وہ اس ٹائم 22 کروڑ ہے, تو ہو سکتا ہے وہ 25 کروڑ آپ کی آبادی ہو, تو اس کی بنیاد پر نئی حلقے بندیاں ہوں گی. اور حلقہ بندیاں جب ہوں گی قومی اسمبلی کی, جب حلقہ بندیاں ہوں گی تو کے پی اور پنجاب میں پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہوں گے, اور جو نئی قومی اسمبلی کی وہ نئی مرضی, تو وہ جو حلقے جو قومی اسمبلی کے حلقے جو نیچے صوبائی حلقے ہیں ان میں بہت ساری تبدیلیاں ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس جو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں اور اگر اس 2017 کی مردم شماری اور جو نئی مردم شماری پہ ایک نیا کرائسس جنم لے گا. اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ سیاسی جماعتیں یا تو یہ اس چیز پہ متفق ہو جائیں کہ الیکشن 2017 کی مردم شماری پر کرائے جائیں, چاہے وہ اب ہو جائیں یا کچھ کنسنسس کے ساتھ کسی کوئی بھی ڈیٹ مختص کر لیں, یا پھر نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے. ورنہ یہ جو آئینی بحران چل رہا ہے ملک میں یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ملک جیسے پھنسا رہے گا ساری صورتحال میں. عدلیہ پر کافی دنوں سے پہلے جیسے 2 ججز پر تنقید ہو رہی تھی وہ بینچ سے الگ ہو گئے. پہلے بلاول صاحب بولے کہ مقدس گائے والا ختم ہونا چاہیے, سب پہ سیم لا لاگو ہونا چاہیے, سب کا احتساب ہونا چاہیے, کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. احتساب ہوتا بھی کراس دا بورڈ ہے. آج مریم نواز کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے جو لقب دیے گئے تھے اب ان کو واپس لینا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ اس میں جا کے یہ چیزیں واپس ہو سکتی ہیں اور نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان واپسی کا راستہ کھل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے, ہم 75 سال کی جو ہماری تاریخ ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ متنازع کسی نہ کسی صورت میں رہے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگتا ہے, کبھی عدلیہ پہ الزام لگتا ہے, کبھی ان دونوں پہ ایک جیسا الزام لگتا ہے. اب ہماری ملک کی جو سیاست ہے اس وقت ادارے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا جب نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا, اس کے بعد انہوں نے ایک تحریک شروع کی ووٹ کو عزت دو, اور انہوں نے ایک ایسی مزاحمتی تحریک, ایسے مزاحمتی بیانیہ بنایا جس کی وجہ سے اس کو جو ہے پبلک میں پذیرائی ملی. اسی بنیاد پر جیل کے دروازے کھلے اور نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے. یہ بھی اپنی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب جب اسمبلی سے اپنی پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلے تو ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ نواز شریف نے جتنا سخت بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف بلایا اور اس کے اگینسٹ میں جو ان کو پذیرائی ملی, تو اسی پیٹرن پہ عمران خان نے 2 قدم آگے جا کے جو ہے وہ اپنا بیانیہ پروان چڑھایا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا سخت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ کوئی پنجاب ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا. اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن ان کا انجام سب کو پتہ ہے. تو وہ ان کو کامیابی ملی, عوام میں پذیرائی ملی, اور مسلسل آپ جب سے کل راجن پور کا الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اب چونکہ پنجاب میں پی ٹی کی حکومت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑے مارجن سے وہ کامیاب ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. تو اس لیے ایک جو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی جیت ہے یا مہنگائی کے خلاف لوگوں کا اعلان جنگ ہے, وہ ریئیکشن دونوں صورتیں ہیں. اب پاکستان کے اندر جو ہے نا جیسے
وقت کے ساتھ جو ہے نا ایک جو نوجوان نسل 60% کے قریب پاکستان میں جو ہے وہ نوجوان نسل ہے، تو وہ ایگریسو بیانیہ جو ہے نا ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو اس ایگریسو بیانیے کی وجہ سے جو کامیابی ملی، تو اب جو مسلم لیگ نون جو آلریڈی ایک صورتحال کا شکار ہے کہ مہنگائی اتنی ہے اور انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ جو ہے وہ کھو دی ہے، تو اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے مریم نواز بھی آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کا مزاحمتی بیانیہ فیض کا نام. جی. تو یہ آپ کو بیسیکلی کاؤنٹر بیانیہ ہے جو مریم نواز بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ اب لوگ بھائی کریں گے کہ کیونکہ آپ حکومت میں خود بیٹھے ہیں اور آپ کے ایک بیان سے کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لوگ یہ بیانیہ بھائی کریں گے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے پاکستان میں جو ہے نا جذباتی سیاست لوگ پسند کرتے ہیں. یعنی کہ عام گلی محلوں میں جو آپ دیکھیں تو آپ کو اب لگے گا کہ وہ لوگ بہت ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے، یا جیسے مہنگائی ہے یعنی کہ 40% پہ چلی گئی ہے جو انفلیشن ہے، اس کے باوجود جو ہے لوگ جو ہے وہ اس کو بائی کرنا شروع کر دیں گے. 55,000 ووٹ ملا، 55,000 ووٹ ملا. تو وہ بیسیکلی جو ایگریسو سیاست ہے پاکستان میں وہ پروان چڑھ رہی ہے. اور اس میں جو اس ایگریسو سیاست میں جو سب سے بڑا نقصان اداروں کا ہو رہا ہے. اب ہمارے ادارے پہلے اسٹیبلشمنٹ تنقید کی زد میں رہے، پھر اب عدلیہ تنقید کی زد میں ہے، اور اب آپ دیکھیں دوسری چیز ہے کہ پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے، اب پارلیمنٹ کے فورم سے بھی جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف گفتگو شروع ہو گئی. خواجہ آصف نے تقریر کی، اس سے پہلے رضا ربانی نے جو ہے وہ چیف جسٹس کے ایک ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ سینٹ کے اندر سینٹ میں ایک تقریر کی. تو یہ جو مزاحمت ہے یا ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے. ایک تو پاکستان ویسے ہی معاشی طور پہ بڑا بدتری کا شکار ہے، اور اوپر سے جو یہ انسٹیبل پولیٹیکل صورتحال ہے اس کی وجہ سے معاملات جو ہے نا ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. مریم بی بی لندن سے آتی ہیں، اعلان کرتی ہیں کہ لوگ جوک نون لیگ میں آئیں گے، لوگ رابطے کر رہے ہیں. اب جب وہ عوام میں نکلی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ مریم نیکسٹ پرائم منسٹر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر آپ کو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے نظر آنا شروع ہوئی؟ مریم کی جو سیاست ہے وہ جو میرا خیال ہے، مریم کی سیاست پنجاب میں تو نہیں ہے. پنجاب سے چونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ ووٹ لیتے ہیں، سیٹیں لیتے ہیں، تو آپ پھر مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کا جو بیانیہ ہے، کاؤنٹر بیانیہ بیسیکلی عمران خان کے بیانیے کے اگینسٹ میں جو ان کا بیانیہ ہے، اس کی وجہ ایک دوسرا کراؤڈ پولر ہے. یعنی کہ مسلم لیگ میں نون میں دو شخصیات ایسی ہیں جو کراؤڈ پولر ہیں. ایک نواز شریف خود تھے اور دوسرا ان کی صاحبزادی ہیں. یعنی کہ یہ بیسیکلی مریم نے اپنے والد سے انہیرٹ کیا ہے یہ جو پولیٹیکل لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی. وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آئے ہیں ایک تحریک سی مسلم لیگ نون جو بالکل حالیہ رجیم چینج کے بعد جو صورتحال بنی تھی، حکومت کے بعد نیچے بہت تیزی سے نیچے گیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ریوائول کی طرف چلی گئی ہیں. تو یہ الیکشن تک جو ہے وہ ٹیمپو اتنا بن جائے گا کہ مسلم لیگ نون اور جو پی ٹی آئی ہے ان کا پنجاب میں بہت ٹف مقابلہ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہے وہ باقی صوبوں میں اس کو اتنی پذیرائی نہیں ہے. مریم نے جہاں لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ایکٹیو کیا، وہیں پہ سینئر قیادت کی طرف سے کافی تحفظات آئے. پہلے چودھری نثار علی خان صاحب الگ ہوتے ہیں کہ میں پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، بچے ہیں. اس کے بعد شاہد اکان عباسی صاحب نے اپنا رستہ تقریباً الگ کر چکے ہیں. ظاہری طور پر وہ نظر آتے ہیں کہ میں نون کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی سٹیٹمنٹس بتا رہی ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ ہے. مہتاب عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے بعد مریم میں وہ ہے چیز کہ پوری پارٹی کو اسٹرانگ اور اکٹھا رکھ سکے؟ دیکھیں جو سینئر قیادت ہے مسلم لیگ ان کی آہستہ آہستہ ان کا جو ہے نا وقت اب ختم ہوتا جا رہا ہے. جتنی سینئر قیادت ہے اس دفعہ جو آپ جو بھی 2023 میں الیکشن ہونا ہے، اس میں آپ کو خود لگے گا کہ جو ینگ بلڈ پارٹیز جن کو اٹریکٹ کر رہی ہیں ان میں آپ کو دیکھیں گے کہ وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا ان کی پذیرائی بھی بڑھ رہی ہے اور وہ جو ہے ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے.
تو یہ جو آپ کو اولڈ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے آہستہ آہستہ یہ اپنی جو ہے نا پارٹی ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ مہتاب عباسی کے مزاحمت سے یا کسی اور چودھری نثار تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2018 میں ہی اپنا رستہ الگ کر چکے تھے, اور وہ اگر چاہ کے بھی اگر وہ چاہیں کہ میں جو ہے پی ٹی آئی میں چلا جاؤں تو وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے. وہ یہ نواز شریف جو ہے وہ ان کو برداشت کرتے رہے. اب چودھری نثار کی سیاست کو دیکھیں, 1985 کے سے لے کر جب تک 2018 کے الیکشن تک وہ نواز شریف کی چھتری کے نیچے الیکشن جیتے رہے ہیں, اور جب وہ اس چھتری سے الگ ہوئے تو صرف صوبائی اسمبلی کی نشست لینے میں کامیاب ہوئے تھے, قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے. تو وہ ان کی سیاست جو ہے وہ اور طرح کی سیاست ہے, ان کا بیہیویئر اور طرح کا ہے, وہ مزاج ان کا جو ہے وہ اتنا ایسا نہیں ہے کہ وہ عام سیاستدانوں سے بہت مختلف مزاج ہے. تو مریم بیسیکلی جو انڈکشن ہے, مریم کی واپسی ہے, تو وہ جو نواز شریف کی جو ووٹرز کی طرف اٹریکشن ہے اس کو بحال کرنے کی ایک کوشش ہے. اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح کے ہم معاشی حالات ہیں اس میں فیصلے جہاں اتنے سخت ہو رہے ہیں, گراوٹ کا شکار ہے ساکھ جو ہے ان کی, تو مریم نواز جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتر پارٹی کے لیے جو ہے پوزیشن. ریسنٹ پاس میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں مریم نے ان کو لیڈ کیا تھا. جون والے الیکشن دیکھ لیں, پنجاب کے جولائی والے الیکشن دیکھ لیں, ابھی کل والا الیکشن دیکھ لیں. آپ کو نہیں لگتا کہ مریم اور بلاول میں ایک چیز کی کمی ہے ابھی نظر آتی ہے سامنے, کہ ہدف جو ہے نہ وہ اچیو کر پا رہے ہیں اور نہ سیٹ کر پا رہے ہیں. عمران ہاں گھر میں بیٹھ کے ایک تقریر کرتے ہیں اور لوگ اس سے زیادہ موٹیو لیتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہدف میں ابھی پرابلم دیکھیں فرق ہے. دیکھیں عمران خان نے ایک ایسی کلاس کو جو ہے سیاست میں متعارف کروا دی جو اس سے پہلے جس کا مڈل کلاس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کنسرن نہیں ہوتا تھا کبھی. اب جتنا ٹرن اوور زیادہ ہوگا اتنا عمران خان کو فائدہ ہوگا. جیسے کل 47%, یعنی کہ آپ نے کبھی ضمنی الیکشن میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا ٹرن اوور ہوگا. جنرل 37 ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی عمران خان نے جو ہے نا وہ اب تو چونکہ آپ کو پتہ میڈیا جو ہے وہ اب ٹی وی اور اخبار سے آگے چلا گیا, اب تو کسی کا کنٹرول میں نہیں رہا. اور دوسرا عمران خان جو ہے نا وہ میڈیا محتاج نہیں رہے میڈیا کی. وہ اگر آپ ان کی تقریر میڈیا نہ بھی دکھائے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ان کے فالوورز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو ان کا پیغام ہے وہ ویسے پہنچ جاتا. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ عمران خان کو دیکھیں کہ جب سے وہ حکومت سے باہر ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر صرف وہ بطور سیاسی لیڈر انہوں نے جو ہے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا وہ جاری رکھا ہوا ہے, انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. اپنے ووٹرز کو بھی, اپنے کارکنوں کو, اپنے رہنماؤں کو, ان کے بارے میں بہت سارا کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, لیکن اس کی آپ ان کی سیاست دیکھیں کہ ایک تو وہ اگریسو سیاست کر رہے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو وہ لیڈ کر رہے ہیں اور مسلسل انٹیکٹ کیا ہوا ہے. یعنی کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لگتا ہے جیسے آرام کرتی رہی ہیں. اب مریم آئی ہے تو کوئی مسلم لیگ نون میں کوئی تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے. بلاول آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ بیرونی درون سے واپس نہیں آ رہا نہیں. تو جو بطور پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر ہم کسی جماعت میں دیکھیں تو وہ صرف اب تک تحریک انصاف میں ہے, اور اسی کا رزلٹ وہ اب جو ہے ان کو مل رہا ہے اس چیز کا. ابھی انہوں نے عمران خان نے نئی تحریک پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی کہ جیل برو تحریک, اور اس پر کافی تنقید ہوئی کہ کارکن گرفتاری نہیں دے رہے, لیڈران گرفتاری نہیں دے رہے, فوٹو سیشن کرواتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اس جیل برو تحریک کا کمنگ فیوچر میں کوئی امپیکٹ ہوگا عمران خان کی سیاست پر؟ دیکھیں عمران خان جو ہے سرخیوں میں زندہ رہنا ان کو کمال ہے, ٹھیک ہے. وہ خبروں میں ان رہتے ہیں, یہی ان کی پولیٹیکل جو آپ کو اسٹریٹجی ہے اس کا حصہ نظر آتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں. بے شک وہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن ہو کہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں, تو یہ بھی اسی کا حصہ لگتی ہے اور انگیج رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے, وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جو اخباروں کی ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں, ٹی وی کی ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ان پہ اب آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر نیگیٹو یا ان کے خلاف بھی خبر چلائیں گے تب بھی وہ میڈیا میں ہیڈ لائنز پریمپٹیو اسٹرائک جو ہے وہ کرنا. تو اس طرح کی سیاست جو ہے پاکستان میں پہلے تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی سیاست نہیں تھی, لیکن اتنا اب جس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی اگریسو سیاست جو ہے وہی جو ہے پولیٹیکل پارٹی زندہ رہ سکتی ہیں جو اس قسم کی اگریسو سیاست کے ساتھ آگے چلیں.
جب عمران خان کی حکومت تھی تو اپوزیشن پہ کرپشن کے الزامات لگے، کیسز بنے، نیب کے چکر لگتے رہے. اب جو کیسز بن رہے ہیں پی ٹی آئی پر وہ زیادہ ہے کہ اس نے یہ بول دیا، اس نے وہ بول دیا، اس کی یہ آڈیو آ گئی، اس کی وہ آڈیو آ گئی. کیا اس سے اس کے ووٹر پر پی ٹی آئی کے کوئی فرق پڑتا ہے کہ عمران خان نے فلاں سے بات کی، یہ آڈیو لیک آ گئی، اس کی یہ ویڈیو لیک ہونے والی، کوئی فرق نہیں، پڑتا ہے؟ عمران خان کے ووٹرز اب جس کنڈیشن پہ چلیں گے، وہ کلٹ پالیٹکس جو ہے، ان کے ووٹرز بھی اسی اس میں ہیں، تو وہ عمران خان کے ووٹرز پر اب ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ عمران خان پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان سے ایک ملاقات ہوئی، تو اس وقت انہوں نے، یہ 2017 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر برائی میرے پیچھے چھپ جائے گی. یہ 2017 میں عمران خان کی پریڈکشن تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر برائی میرے پیچھے چھپ جائے گی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب جو بھی ہو، جتنی مرضی آڈیو لیکس آ جائیں، جتنے مرضی کرپشن کے الزامات لگ جائیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ عمران خان کی شخصیت کے پیچھے چھپ جاتا ہے. تو بیسیکلی عمران خان کی شخصیت جو ہے نا، وہ پولیٹیکل شخصیت کا گراف بہت اوپر چلا گیا ہے. تو ان کے مقابلے میں اسی طرح کا بیانیہ لانا پڑے گا، اسی طرح میدان سیاست میں جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا، اسی طرح کے ایکٹیو جو ہے نا رول جو کبھی دیکھا کرتے تھے پیپلز پارٹی جالا جو وہ تھا، وہ اسی طرح کا ایکٹیو جو ہے ورکر جو ہے وہ پولیٹیکل جماعتوں میں ہوگا، تو پھر آپ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا سیاست میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. ویسے لیکن پاکستان میں ڈائنامکس جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، اور جنرل الیکشن میں جس طرح مکمل ایک نگران سیٹ اپ ہوگا، اس وقت حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ، جوڑ توڑ کی سیاست نے ہمیشہ پاکستان کی اس میں سیاست میں اہم رکردار ادا کیا. جنوبی پنجاب آئندہ الیکشن میں کس طرف نکلتی ہے، کیا نکلتا ہے، ہاں کس طرف رخ کرتا ہے. کے پی میں لوگوں کا جو اب تک کی تو دو گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان نے بنائی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں کے پی سے کیا ریئیکشن آتا ہے یا کیا ایسی چینج آتی ہے کہ عمران خان وہاں سے نشست ہار جائیں. دوسرا آپ نے سندھ میں دیکھا، کراچی میں جو ہے پہلے سپلٹ ہوا ایم کیو ایم میں اور عمران خان کو آگے آنے کی موقع ملا. اب وہ دوبارہ یونائٹڈ ہو گئے ہیں ایم کیو ایم والے، تو اب وہ کتنا عمران خان کے لیے کراچی سے جو ہے وہ رستہ روک سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں جو جنرل الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے. میرا آپ سے آخری سوال، کل شاہد اکان عباسی ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 4 بڑے لیڈر آئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو آئے، اس کے بعد بے نظیر آئیں، بے نظیر کے ساتھ نواز شریف تھے، اور اب عمران خان ہیں. آپ اپنی پولیٹیکل وزڈم میں کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کہاں کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کی پوری ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری میں ان کا قد کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کی ذوالفقار بھٹو گزر چکے، بے نظیر شہید ہو چکی، نواز شریف اس ملک میں نہیں ہے، تو اس ملک میں جو موجود ہیں وہ ہیں عمران خان. ہاں دیکھیں، جو پاکستان کی اب سیاسی ہسٹری، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو سے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہی نظر آئیں گے. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑے عرصے ایک مزاحمتی جو انہوں نے اس ٹائم انداز اپنایا، عوامی انداز اپنایا، اس کو لوگوں میں پذیرائی ملی. پھر ایک لمبے عرصے کے بعد، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو 70s اور پھر 88 میں بے نظیر بھٹو، آپ کو وہ اپنی جو فادر کی لیگیسی تھی اس کو لے کے وہ پھر 88 میں آئیں. حالانکہ اس میں پورا ایک 10 سال کا گیپ ہے ماشاء اللہ کا. اس کے باوجود پھر ایک اس میں آپ نے دیکھا کہ 88 کے اندر نواز شریف جو ہے وہ مزاحمتی پنجاب سے ایک مزاحمتی سیاست انہوں نے شروع کی بے نظیر کے مقابلے میں. ہاں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک اتحاد بنایا بے نظیر، ہاں نو اس کو تو وہ. لیکن پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو 25 سے 30 سال لگتے ہیں بننے کے لیے. صحیح ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ بے نظیر بھٹو کے بعد نواز شریف کو دیکھیں، 90s میں پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد جو ایک گیپ ہے 90 سے لے کے 2018 تک کا جو آپ نے دیکھا ہے، اس میں پھر آپ کو لگا کہ وہی 20-25 سال لگے ہیں عمران خان کو 26 سال کے بعد وہ سیاست میں آنے میں. تو پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں ایک لیڈر بننے کے لیے کم از کم 20 سے 25 سال چاہیے ہوتے ہیں. یہ ایک پاس میں آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو
تو اب عمران خان کی جو پالیٹکس ہے بڑی اگریسو پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ کپتان مشکل میں جو ہے گھبراتا نہیں ہے، لیکن وہ اس نے عملی طور پہ بھی عمران خان نے اپنی سیاست سے بھی ثابت کیا ہے. یعنی کہ جتنے سخت بیانیہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنایا، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو چونکہ ایک ادارے کی طرف سے حمایت ملتی رہی ہے، لیکن انہوں نے بہت ساری جگہ پر یہ ثابت کیا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس پریشر میں ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ اداروں کو یہ پریشر نہیں لینا چاہیے. قانون اور انصاف میں جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے، لیکن بہرحال سیاست ہے پاکستان میں. یہاں پہ جو آپ سیاسی ہائپ کریٹ کر سکتے ہیں، اس سے بہت سارے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، اور اس متاثر ہونے کے نتیجے میں بہت سارے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اس کا بہت سارے پس منظر بھی ہوتے ہیں. ووٹ پر بھی فرق پڑتا ہے، ووٹ پہ بھی فرق پڑتا ہے اس پہ آبویسلی. تو یہ پاکستان کی سیاست ہے. یہاں پر ہر دوسرے دن صورتحال بدل جاتی ہے. آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، آج عمران خان، ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے سیاستدان کو جو منظر سے آؤٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، لیکن سیاستدان کا بھی منظر سے آؤٹ بنتا ہے، باس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے. دیکھیں نواز شریف کو کوشش کی تھی، مشرف نے کوشش کی تھی کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے سیاست میں ان کا، لیکن نہیں مٹا سکے، آپ وزیر بن گئے. اب عمران خان کے حوالے سے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیں یا سیاست سے آؤٹ کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. جب تک عمران خان ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ خود اپنے مسئلے جو ہے حل کرنے چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان جتنا بھی پاپولر ہو جائے، وہ ہمیشہ پاور پالیٹکس، پاور کی طرف دیکھتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ پاور کوریڈور سے گزرے بغیر اس کو اقتدار نہیں ملے گا. تو عمران خان بھی بدقسمتی ہے ہماری کہ عمران خان اتنے پاپولر لیڈر ہیں پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کا دیکھ ادھر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ معاملات اگر کہیں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو انہیں سے ہو سکتے ہیں. وہ آپس میں سیاستدان نہیں بیٹھ رہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پاکستان کے مسائل ہیں. چلیں، بہت شکریہ محمد عادل ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. تو اپنے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. دیکھتے رہیے رپورٹرز ڈائری.